بدعتوں سے ناتا توڑیے، سنتوں سے پیار کیجئے۔ بدعتوں سے ناتا توڑیے، سنتوں سے پیار کیجئے۔ مصطفیٰ کے قول و فعل پر جان و دل نثار کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کے قول و فعل پر جان و دل نثار کیجئے۔ دنیا سے نہ لو لگائیے، آخرت سنوار لیجئے۔ دنیا سے نہ لو لگائیے، آخرت سنوار لیجئے۔ نیکیوں پہ کیوں غرور ہے، معصیت شمار کیجئے۔ مصطفیٰ کے قول و فعل پر جان و دل نثار کیجئے۔ رب کو صورتوں سے کیا غرض، دیکھتا ہے قلب کی طرف۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، تمہاری دولت نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے تو تمہارا دل دیکھتا ہے اور تمہارا عمل دیکھتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ مصرع آپ سماعت کریں۔ بدعتوں سے ناتا توڑیے، سنتوں سے پیار کیجئے۔ مصطفیٰ کے قول و فعل پر جان و دل نثار کیجئے۔ رب کو صورتوں سے کیا غرض، دیکھتا ہے قلب کی طرف۔ دل کو خوب صاف کیجئے، دل کو خوب صاف کیجئے۔ روح کا سنگار کیجئے۔ مصطفیٰ کے قول و فعل پر جان و دل نثار کیجئے۔ چاہتے ہو بگڑی ہر بنے اور سکون قلب بھی ملے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ چاہتے ہو بگڑی ہر بنے اور سکون قلب بھی ملے۔ اپنے رب کا ذکر صبح و شام آپ بار بار کیجئے۔ مصطفیٰ کے قول و فعل پر جان و دل نثار کیجئے۔ اور میرے موضوع کے حوالے سے یہ بند، یہ مصرع جو آج میرا ایک طرح سے موضوع ہے، انشاءاللہ اسی کے گرد میری تقریر گھوم رہی ہوگی کہ مصطفیٰ کے قول و فعل پر جان و دل نثار کیجئے۔
رزق بس حلال کھائیے، ایسا کاروبار کیجئے، چاہتے ہو بگڑی ہر بنے، اور دعا قبول سب کی ہو، رزق بس حلال کھائیے، ایسا کاروبار کیجئے، جسم جب حرام میں پلا، پھر دعا قبول کیسے ہو، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، کھانا حرام، پہننا حرام، غذا حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ چاہتے ہو بگڑی ہر بنے، اور سکون قلب بھی ملے، اپنے رب کا ذکر صبح و شام آپ بار بار کیجئے، جسم جب حرام میں پلا، پھر دعا قبول کیسے ہو، رزق بس حلال کھائیے، ایسا کاروبار کیجئے، بدعتوں سے ناتا توڑیے، سنتوں سے پیار کیجئے۔ حضرات، جیسا کہ موضوع آپ نے سنا، سود اور جوا حرام کمائی، ہماری شریعت میں حلال اور حرام کا ایک ضابطہ ہے، ایک نظام ہے۔ جو چیز پاکیزہ ہوتی ہے، طیب ہوتی ہے، عمدہ اور نفیس ہوتی ہے، نفع بخش ہوتی ہے، عام طور سے وہی چیز ہماری شریعت میں حلال ہے، اور جو چیز خبیث ہو، نجس ہو، پلید ہو، گندی ہو، نقصان دہ ہو، وہ حرام ہوتی ہے۔ یہ ضابطہ ہے۔ یہ ضابطہ کہاں سے ہمیں ملا؟ قرآن سے ملا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی کے بارے میں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، یہ نبی پاکیزہ چیزوں کو حلال لوگوں کے لیے قرار دیتے ہیں، اور خبیث اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ حلال اور حرام کے تعلق سے ایک حدیث میں اور پڑھوں گا، علامہ البانی وغیرہ نے اس حدیث کو غایۃ المرام میں صحیح قرار دیا ہے۔ کان اہل الجاہلیت یاکلون شیئا ویترکون شیئا تقذرا، اہل جاہلیت کچھ چیزیں کھاتے تھے اور کچھ چیز کو گھن محسوس کرتے ہوئے چھوڑ دیتے تھے۔ کوئی ان کے ہاں فارمولہ نہیں ہوتا تھا، جو چیز چاہے کھائے اور جس چیز کو چاہے چھوڑ دیے۔ فبعث اللہ محمدا فأحل حلالہ وحرم حرامہ فما احل فہو حلال وما حرم فہو حرام، تو اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا۔ آپ نے اس چیز کو حلال قرار دیا جس چیز کو رب حلال قرار دینا چاہتا تھا، اور اس چیز کو آپ نے حرام کر دیا جس چیز کو رب حرام کرنا چاہتا تھا۔ تو اب اللہ رسول جس کو حلال کر دیں وہ حلال ہے، اور جس کو حرام کر دیں وہ حرام ہے۔ پتہ یہ چلا تحلیل اور تحریم، حلال کرنا اور حرام کرنا، یہ ہم مولویوں کا کام نہیں ہے، ملاؤں کا کام نہیں ہے، مفتیوں کا کام نہیں ہے، جبوں دستار والوں کا کام نہیں ہے، پیروں فقیروں اور ولیوں کو بھی یہ پاور نہیں ہے۔
صرف پاور ہے تو اللہ کو ہے اور اس کے رسول کو ہے۔ جو اللہ حلال کر دیں، نبی حلال کر دیں، وہ حلال ہے، جسے اللہ حرام کر دیں، نبی حرام کر دیں، وہ حرام ہے قیامت تک کے لیے۔ کوئی مائی کا لال حلال کو حرام نہیں کر سکتا اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ اور آگے روایت میں وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَفِي رِوَایَةٍ فَهُوَ عَافِيَةٌ، اور جس سے ہماری شریعت خاموش ہے، اللہ خاموش ہے، رسول خاموش ہے، نہ اس کو حلال کہہ رہے ہیں نہ اس کو حرام کہہ رہے ہیں، اس میں آزادی ہے، عفو ہے، عافیت ہے، آزادی ہے، ڈسکاؤنٹ ہے، اس میں کھود کرید بلا وجہ مت لگاؤ۔ اور ایک روایت میں فَقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ الْعَافِيَةِ، یہ آزادی جو ملی ہے، جس چیز کے بارے میں شریعت خاموش ہے، تو یہ اس آزادی کو قبول فرماؤ۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا، اللہ کوئی چیز بھولا نہیں ہے کہ وہ بھول گیا، بتایا ہی نہیں۔ اور اس کے بعد راوی حدیث جو ہیں صحابی، انہوں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے کہ ارے اللہ بھول گیا نہیں بتایا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ضابطہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ایک اور حدیث سنیے، حلال اور حرام کے تعلق سے، صحیح مسلم وغیرہ میں روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، بے شک جو چیز ہماری شریعت میں حلال ہے بالکل واضح ہے، دو ٹوک ہے، واضح ہے، چمکتے ہوئے سورج کی طرح واضح ہے، اور جو حرام ہے وہ بھی کلیئر ہے، واضح ہے، کوئی اس میں الجھاؤ نہیں ہے۔ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں شبہ والی ہیں، لا يعلمهن كثير من الناس، جن کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَإِرْضِهِ، جو شبہ والی چیزوں سے بچ جائے، جس کا حلال ہونا یا حرام ہونا کنفرم نہیں ہے، وہ ڈاؤٹ فل ہے، ڈاؤٹ فل ہے۔ جو ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچ جاتا ہے وہ اپنا دین بھی بچا لیتا ہے، عزت بھی بچا لیتا ہے، اس کی دینداری پر، اس کی شرافت پر، اس کی عزت پر کوئی انگشت نمائی نہیں کر سکتا، کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ فَقَدْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا، ڈاؤٹ فل چیزوں میں پڑ گیا، وہ گویا حرام کاری میں پڑ گیا۔ کَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَا، جیسے کوئی چرواہا ہوتا ہے، جانوروں کا چرواہا ہوتا ہے، کسی ایسی چراگاہ کے پاس اپنے جانور چراتا ہے، جس چراگاہ میں، جس باؤنڈری میں کسی کو جانور لے جانے کی اجازت نہیں، اونٹ بکریاں لے جانے کی اجازت نہیں، ممنوعہ علاقہ ہوتا ہے، اس میں کسی کے جانور نہیں چر سکتے۔ اگر اس باؤنڈری کے پاس آپ اپنے جانور کو چرانے لے جائیں گے، کَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَا یوشک ان یقع فیہ، قریب ہے جب اس باؤنڈری کے پاس آپ جانور چراؤ گے، ممنوعہ علاقے میں تمہارا جانور منہ مار دے گا، اس چراگاہ میں چرنے کی کوشش کرے گا، جب ہری ہری گھاس دیکھے گا، جانور کا من للچائے گا، وہاں چراؤ گے تو وہاں بھی منہ مار دے گا۔ ہاں ہاں، کتنی زبردست اور بلیغ تشبیہ ہے کہ جو اللہ جو چیزیں شبہ والی ہیں، اس کی مثال جیسے کوئی بادشاہ ہے اور اس نے کوئی چراگاہ اس کی ہے، تو چراگاہ گویا ممنوعہ علاقہ، پروہیبیٹڈ ایریا لکھا رہتا ہے نا، یہاں کوئی وہیکل نہیں لا سکتا، کسی کی انٹری نہیں ہو سکتی، پروہیبیٹڈ ایریا ہے وہ۔ اب اس کے پاس جاؤ گے تو ہو سکتا کہ آدمی اس میں انٹر ہو جائے، ہاں تو بادشاہ کی طرف سے سزا ملے گی۔ اگر بادشاہ کے ممنوعہ علاقے میں، پروہیبیٹڈ ایریے میں کوئی گھسنے کی کوشش کرے گا، وہ پنشمنٹ کا مستحق ہوگا، سزا پائے گا۔ ایسے ہی شبہ والی چیزوں میں پڑو گے تو سزا کے بھی مستحق ہو جاؤ گے۔ وَحِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اللہ کی چراگاہ، بھئی اللہ کی چراگاہ کیا ہے؟
اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، جو باؤنڈریز ہیں اس کو حدود کہا جاتا ہے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی بنائی ہوئی باؤنڈریاں ہیں، ان کو پھلاگو نہیں، ان کو پھلاگو نہیں. اچھا اس کے بعد آگے کا ٹکڑا ذرا دیکھیے. آپ کہو گے کہ اس ٹکڑے کی یہاں کیا ضرورت ہے؟ آگے جو حدیث کا ٹکڑا ہے، الا ان فی الجسد مضغہ، خبردارو لوگو سنو، جسم انسانی میں ایک خون کا ایسا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ لوتھڑا صحیح کام کرے گا پورا جسم صحیح ہوگا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ لوتھڑا خون کا اپنا کام صحیح ڈھنگ سے نہ کر پائے پورے جسم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. الا وہی القلب، وہ دل ہے. تو اس کا بظاہر کوئی لنک یا جوڑ نظر نہیں آتا. میرے بھائیو جوڑ ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جو حلال حرام کی تمیز رکھتا ہے، جس کے دل میں یہ چیز بیٹھ جائے گی نا، وہ شبہ والی چیزوں سے بھی دور ہو جائے گا. حرام سے تو دور ہی ہوگا، حرام سے دور ہوگا اگر سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے اور اس دل میں اللہ کا ڈر ہے. باؤنڈری کے پاس نہیں جائے گا، اس چراگاہ کے پاس نہیں جائے گا جس میں اونٹوں یا جانوروں کو چرانا ممنوع ہے، دور ہی رہے گا. حرام سے دور رہے گا، اللہ کی ممنوع کردہ چیزوں سے دور رہے گا. اور جو دور رہے گا دین بھی بچا لے گا، عزت بھی بچا لے گا، آبرو بھی بچا لے گا، محفوظ ہو جائے گا، سیف ایریا میں اپنے آپ کو پائے گا. یہ بہت زبردست فارمولہ ہے حلال اور حرام کے تعلق سے. چونکہ مجھے حرام کی طرف آنا ہے، میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو آگے لے کے چل رہا ہوں. دیکھیے اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں، دو ٹوک ہیں، وہ آپ گن بھی سکتے ہو. قرآن میں چند آیتوں کے اندر اگر آپ دیکھنے جائیں گے تو حرام چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. اگر آپ حرام چیزیں جاننا چاہتے ہیں قرآن کے اندر، آپ سورہ انعام پڑھیے، آیت نمبر 151 151. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا پڑھتے چلے جائیے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تشریح کروں. یہ آپ سورہ انعام اس کو لکھ لیجئے، آیت نمبر 149، جا کر کے گھر میں آرام سے تفسیر کھول کر کے اس کا مطالعہ کیجئے گا. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں نبی کہتے ہیں اللہ نے کیا کیا چیزیں تمہارے اوپر حرام کر دی ہے. اسی طرح اگر آپ حرام کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں، آپ سورہ مائدہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. سورہ مائدہ آیت نمبر 3، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر اور سور کا گوشت حرام ہے. اور اس کے بعد پھر آگے کئی چیزیں اللہ نے بتائی ہیں. سورہ انعام آیت نمبر 145، اس کے اندر بھی اللہ نے قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتا او دما مسفوحا. یہ والی آیت بھی آپ 145 وہ سورہ انعام میں ہی آپ کو مل جائے گی کہ کھانے پینے کی چیزوں میں اللہ نے کیا حرام کیا ہے. او نبی آؤ لوگوں سے کہو کہ میں کوئی چیز نہیں پاتا جو ہمارے پاس وہی آئی ہے اور وہ کھانے پینے کے لیے حرام ہو سوائے اس کے. یہ مت کھاؤ، بہتا ہوا خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اور فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز. بتانا یہ مقصد ہے. حرام چیزوں کی ڈیٹیلز موجود ہیں، اٹھا کے دیکھ لیجئے قرآن میں اور سنتوں میں. لیکن جو چیزیں حلال ہیں وہ اتنی ہیں، اتنی بے شمار ہیں کہ اس کے لیے کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے. ایک سرسری فارمولہ ہے، سرسری ضابطہ ہے. کیا ضابطہ ہے؟ جو پاکیزہ چیزیں ہیں اس کو کھاؤ. اب اتنی چیزیں اللہ نے پاکیزہ بنائی ہیں کھانے پینے کے حوالے سے کہ آپ اس کو گن نہیں سکتے. کہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، او لوگو زمین میں جو پاکیزہ چیزیں ہیں اسے کھاؤ. کہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو پاکیزہ روزیاں ہم نے تمہیں دی ہیں اسے کھاؤ. کہیں اللہ رسولوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، او رسولوں کی جماعت پاکیزہ چیزیں کھاؤ. تو آپ دیکھتے جاؤ، ڈیٹیلز نہیں ہے، سرسری
سرسری طور پہ کہہ دیا گیا ہے جو پاکیزہ چیزیں ہیں سب کھاؤ. اب ذرائع آمدنی کے حوالے سے بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم روزی کیسے کمائیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اس کے لیے بھی اللہ نے فارمولہ بنا دیا ہے. ذرائع آمدنی، اگر ہم آمدنی کے سورسز اور ذرائع کو حلال بنانا چاہتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھو وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کر دیا ہے. سود خوری جرم عظیم ہے. یہی میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. آج دولت کی ہوس میں لوگ اندھے ہوتے جا رہے ہیں، مال و دولت کے فتنے میں لوگ گرفتار ہو چکے ہیں. آج نہ آدمی حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے. کائنات کے امام مدنی سردار نے پیشگین گوئی فرمائی تھی، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال. ایک زمانہ ایسا آئے گا آدمی کوئی پرواہ نہیں کرے گا حلال طریقے سے روزی آ رہی ہے کہ حرام طریقے سے. میرے بھائیو، آدمی صرف دولت جمع کرنے کی فکر کرے گا، صرف بڑا آدمی بننے کی فکر کرے گا، حلال حرام میں تمیز چھوڑ دے گا. میرے بھائیو انصاف سے بتاؤ وہ زمانہ آ گیا کہ نہیں آیا؟ آپ مجھے بتائیے، فیصلہ اپنے دل سے پوچھئے. آ گیا ہے وہ زمانہ. میرے بھائیو قسمت ہیں وہ لوگ، ہاں جو فتنوں کے اس زمانے میں پاکیزہ روزیاں کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. سنو بشارت نبی کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعم المال الصالح مع الرجل الصالح. اگر کوئی مال حلال ذریعے سے پاکیزہ ذریعے سے کمایا گیا ہے اور اس مال کا کمانے والا آدمی بھی نیک ہے، کتنا بڑھیا ہے وہ مال، کتنا بڑھیا ہے وہ مال جو پاکیزہ طریقے سے حاصل کیا گیا ہو. آدمی نیک ہے، نیک پاکیزہ طریقے سے روزی حاصل کرتا ہے اور اللہ کی راہوں میں اس کو خرچ کرتا ہے، فقراء مساکین کو بھی دیتا ہے، رشتہ داروں کو بھی خرچ، ان کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، مہمانوں کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے. کتنا اچھا ہوتا ہے یہ مال. اور روزی کے حوالے سے میرے بھائیوں کچھ لوگ بڑی ہڑبڑی میں رہتے ہیں. فلاں کا 2 تلہ مکان، فلاں کا 3 تلہ بنگلہ بن گیا، فلاں سائیکل سے چل رہا تھا جی وہ موٹر سائیکل لے آیا، فلاں موٹر سائیکل سے چل رہا تھا وہ 4 پہیہ گاڑی لے آیا، وہیکل سے چلنے لگا، موٹر کار سے چلنے لگا. میں بھی اسی کی طرح جلد سے جلد سیٹھ بن کر ساہوکار اور مہاجن بن کے دکھا دوں گا. اب آدمی اندھا ہو جاتا ہے دولت جمع کرنے. یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان جبریل نفث فی روعی، جبریل نے یہ بات میرے دل میں ڈال دی ہے، انہو لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا. کوئی انسان دنیا سے جا نہیں سکتا ہے جب تک اپنے حصے کی روزی مکمل حاصل نہ کر لے. سمندر کی تہ میں بھی اگر کوئی لقمہ ہے اور آپ کی قسمت میں وہ لقمہ لکھا ہے، آپ پہ موت نہیں آ سکتی. مرنے سے پہلے وہ لقمہ اللہ آپ کے منہ تک ضرور پہنچا کے رہے گا، وہ نوالا آپ کے منہ تک ضرور پہنچے گا. اس بات پہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فَإِنِ اسْتَبْتَى رِزْقُ أَحَدِكُمْ، تم میں سے کسی کی روزی اگر آنے میں دیر ہو رہی ہے، جلدی سیٹھ نہیں بن پا رہا ہے، ساہوکار مہاجن بننے میں ٹائم لگ رہا ہے، محنت تو کر رہا ہے آدمی، محنت کر رہا ہے لیکن ترقی جلدی نہیں ہو رہی ہے. کیا کرے؟ آنکھ بند کر کے لوٹ گھٹسو شروع کر دے، ہاں مار کاٹ شروع کر دے، لوگوں کا گلا دبا کر کے اور ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپنا شروع کر دے. کیا کرے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، فَإِنِ اسْتَبْتَى رِزْقُ أَحَدِكُمْ، اگر کسی کی روزی آنے میں دیر ہو رہی ہے جلد بازی نہ کرو. فَلَا يَطْلُبَنَّهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، وہ لوگوں اللہ کی نافرمانی کر کے حرام ذریعے سے روزی مت حاصل کرو، حرام ذریعے سے روزی حاصل کر کے سیٹھ ساہوکار بننے کی کوشش مت کرو. فَإِنَّمَا يَأْتِي مَا مِنَ اللَّهِ، جو چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو چیز آسمان سے آتی ہے، لا يُطْلَبْ
बिमासियतिही, अल्लाह को नाराज करके उस चीज को हासिल नहीं किया जा सकता। हमारा और आपका यकीन होना चाहिए, रोजियां आसमानों से आती हैं, कोशिश तो बंदे करते हैं, लेकिन रज़्ज़ाक ऊपर बैठा हुआ है। वफ़िस्समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, आसमानों में तुम्हारी रोजियां हैं। अल्लाह कहते हैं आसमानों में तुम्हारी रोजियां हैं। अरे दुकान तो हम दुनिया में बनाते हैं, फैक्ट्रियां हम दुनिया में लगाते हैं, बिजनेस कारोबार इसी जमीन पे करते हैं। मौला फरमा रहा है रोजी आसमान से आती है, बरकत आसमान से आती है। इसलिए अगर रोजी आने में देर हो रही है तो मेरे भाइयों हराम तरीके के करीब मत जाओ। सूदखोरी, रिश्वत सतानी के जुर्म में अपने आप को गिरफ्तार मत करो। हमारी बहनें भी चुकी हैं, उन्हें भी शरीक करना है, उन्हें भी अपने मौजू में। कमाने वाले का ये सारा झमेला तो मर्दों का है ना, तो औरतें समझ सकती हैं कि भाई कमा के तो मर्द लाते हैं, हमारा इसमें तो कुछ दखल नहीं है। अब वो चाहे हलाल तरीके से लाएं, हराम तरीके से लाएं, ठीक है। हमारी बहनें चाहें तो अपने शौहरों को हलाल कमाने की तरगीब दिला सकती हैं और हराम कमाई से रोक सकती है, ये हमारी बहनें कर सकती। लेकिन मामला उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है? इतना डिमांड और इतनी फरमाइशात की लंबी लिस्ट शौहर के हाथों में थमा दिया जाता है, शौहर परेशान हो जाता है। हाँ हाँ, बीवी की फरमाइशात, हाय तौबा, मांगे है कायनात, अरे बाप रे तौबा। हाँ, तो आदमी सोचता है बीवी तो कायनात मांग रही है, जेवरात मांग रही है, बीवी न जाने कैसे कैसे जोड़े मांग रही है। तो बीवी की फरमाइश पूरी अगर करनी है तो हलाल तरीके से इंतजार करते बैठेंगे तब तो गाड़ी छूट जाएगी। इसलिए भैया ऐसा है, हलाल मिले या हराम, किसी का गला दबाना पड़े, हराम तरीके से भैया लाओ जल्दी। और बीवी की फरमाइश सुनो मेरी बहनों, बनु इसराइल के लोग पहले हिलाक हो गए। उनकी हिलाकत में जहां बहुत सारी चीजें थी, बहुत से असबाब थे, उसी में सही इब्न खुज़ैमा की एक रिवायत मैं आपके सामने पढ़ता हूं। इन्ना अव्वल मा हलका बनु इसराइल, फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सबसे पहले बनु इसराइल हिलाक हो गए। बेअन्ना निसाअल फकीर कानत तुकल्लिफुहु मिन अस्सियाबि वस्सियागि मा तुकल्लिफुहु इमरातुल गनी। गरीबों की बीवियों ने अपने शौहरों से वो डिमांड करने शुरू कर दिए, गरीबों की बीवियों ने अपने शौहरों से वो फरमाइशात करनी शुरू कर दी जो मालदारों की बीवियां अपने शौहरों से करती हैं, नक्काली करती। अब जाती हैं दूसरों के घरों में, अब देखती हैं उनकी औरतें सर से पैर तक जेवरात से लदी हुई हैं। अब आके शौहर को बोलेंगी अजी फलां के घर में गए थे, उनकी बीवियां देखो, उनके घर की औरतें कैसा सर से पैर तक जेवरात में लाल पीली और कैसे कैसे भारी भरकम जोड़े पहनती हैं। अजी तुम हमें कब ला के दोगे? तुम तो ना कोई गोल्ड देते हो, ना कोई सिल्वर देते हो, ना कोई हदिया, ना कोई तोहफा। वही एक जोड़ा जो 6 महीने पहले सिला दिया था, वो उसी से मेरा काम चल रहा है। हाँ, तो ऐसे डिमांड जब गरीबों की बीवियों ने शुरू कर दिया मालदारों की बीवियों की तरह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बनु इसराइल हिलाक हो गए। क्यों? उन्होंने बीवियों की फरमाइशात की तकमील के लिए हलाल और हराम की सरहदें पार कर गए और बस माल दौलत को उन्होंने किसी तरीके से भी खाना और लूटना घसूटना शुरू कर दिया। क्यों भाई? बीवी की फरमाइश पूरी। मेरी बहनों याद रखो, ना खुद अपनी आखिरत बर्बाद करो, ना अपने शौहरों की आखिरत बर्बाद करो। अपने शौहरों को तलकीन करो, मेरे शौहर अगर तुम हराम कमाई लेके आओगे मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगी। जब तक हमारे हालात दुरुस्त नहीं हो जाते, थोड़े पे मैं गुजारा कर लूंगी, थोड़े पे कनात कर लूंगी। मेरे शौहर कभी भी हराम कमाई मेरे घर में मत लाना, मेरे बच्चों का पेट हराम कमाई से न पालना। ये तो बीवियां कर सकती है ना। अपने शौहरों को अगर ऐसा वो रिलैक्स कर दें, ऐसा मशवरा देकर, हिम्मत और ढारस बधा के, कसम अल्लाह की शौहर हराम को हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन मामला वही होता है, रोजाना बीवी घर में थका हुआ आदमी आता है, फरमाइशात की लिस्ट थमा देती है। हाँ, कैसा तुम कमाते हो? तुम्हारा दोस्त वो फला अब्दुल्ला अब्दुल रहमान, वो भी तो हाँ तुम्हारे ही जोड़े का है, तुम्हारी ही उम्र का है, तुम्हारे साथ कारोबार शुरू किया, कहां से कहां पहुंच गया और तुम वहीं लकीर के फकीर बने बैठे हुए हो। अरे भाई, किस्मत तो सबकी अलग होती है ना। फरिश्ता जो लिख देता है, माँ के पेट में बच्चा होता है, 4 महीने पे रूह फूंकी जाती है,
جو 4 چیزیں رینیول کر دی جاتی ہیں نئے سرے سے، اس میں ایک چیز روزی بھی ہوتی ہے. حالانکہ پہلے بھی روزی لوح محفوظ میں لکھی ہوتی. اللہ پھر سے لکھاتے ہیں فرشتے کو. بندہ فرشتہ کہتا اللہ کیا لکھوں؟ لکھ دے اس کی کتنی روزی ہوگی. تو کوشش آدمی کرے، لیکن میرے بھائیو حرام کے قریب نہ جائے. سود خوری یا آج ہمارے معاشرے کا ایک دم یہ سمجھ لیجئے ناسور بن چکا ہے، ناسور بن چکا ہے. کتنے لوگ اس میں ملوث ہیں. زمانے جاہلیت میں لوگ سود پہ قرضے دیا کرتے تھے. 100 روپیہ دیا، جو مہاجن ساہوکار ہوتے تھے وہ غریبوں کو قرضے دیتے تھے. 100 روپیہ دیا، 1 مہینے بعد 120 لیں گے، 2 مہینے بعد 140 لیں گے، 3 مہینے بعد 160 لیں گے، 4 مہینے بعد 180 لیں گے، 5 مہینے بعد 200 لیں گے. پتہ چلا 5 مہینے میں رقم کتنی ہو گئی؟ دگنی ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. او ایمان والو، سود بڑھا کے، اس قدر سود بڑھا چڑھا کے مت کھاؤ. اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. میرے بھائیو، سود خوری کتنا بڑا جرم ہے. میں اس کی چند قباحتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چند نقصانات. دیکھیے اس سے بڑی وعید کیا ہو سکتی ہے کہ سود خور جو ہوتا ہے وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اعلان جنگ کرتا ہے. آئیے قرآن پڑھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کرو. ایسے کام مت کرو جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اپنے معاملے کو صاف ستھرا رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو، جو سود تمہارا بچ گیا ہے پہلے کا اس کو چھوڑ دو، اس کا تقاضا مت کرو، لوگوں سے اس سود کو مت وصولو، چھوڑ دو اس کو. اللہ کہہ رہا ہے ہاں، اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دو. سود جائز نہیں ہے اگر تم مومن ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، اللہ رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ آیت کریمہ بنو عمرو اور بنو مغیرہ کے بارے میں، جیسا کہ تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ہے کہ بنو مغیرہ اور بنو عمرو ان دونوں کا آپس میں سودی لین دین ہوا کرتا تھا زمانے جاہلیت میں. اسلام آنے کے بعد بنو عمرو نے بنو مغیرہ سے اپنا سود مانگنا چاہا جو پہلے کا تھا. چلو ہمارا سود دو. کہنے لگے بھائی نہیں، اسلام لانے کے بعد اب یہ حرام ہے اور ہم نہیں دے سکتے. تو اس وقت مکہ کے جو نائب تھے عتاب ابن اسید، ان کی بارگاہ میں ان کے وہاں یہ فیصلہ جاتا ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر کے بھیجتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. قرآن کریم کی آیت اتر جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت نوٹ کرا کے بھیجا دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، اگر صحیح معنوں میں اللہ کا ڈر ہے تمہارے سینوں میں، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقوی ہے، تو جو سود بچ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. علامہ ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا ابن عباس کا قول نقل کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قیامت کے دن سود خوروں سے کہا جائے گا خود سلاح کا، چل اپنا ہتھیار اٹھا لے، اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جا. چل اپنا ہتھیار اٹھا کے اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جا. اور آگے لکھتے ہیں حضرت ابن عباس کا قول نقل فرماتے ہیں آگے، حاکم وقت جو ہوگا سود خوروں سے توبہ کرائے گا. سود خور اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو حاکم وقت اس کی گردن مار دے گا. ابن عباس کا قول جو ابن جریر طبری وغیرہ نے نقل کیا ہے. اتنا بڑا جرم ہے میرے بھائیو سود خوری کی لعنت، اور کتنا بڑا یہ جرم ہے. میں ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، ذرا اس سے آپ اندازہ لگائیے. سود کا جو بھی سسٹم اور سود کا جو بھی معاملہ ہے، کسی بھی درجے میں، معمولی سے معمولی درجے میں اگر کوئی ہیلپ کرتا ہے، ایک آدمی سود کا کاروبار کرتا ہے، سود کا معاملہ کرتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی اس کا ڈاکومنٹس تیار کرتا ہے، بس اس کا کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، وہ چاہے کرائے پہ ہے تنخواہ پہ ہے، صرف ڈاکومنٹس تیار کرتا ہے. ایک آدمی فائل یہاں سے وہاں لے جاتا ہے پاس کرانے کے لیے،
ایک آدمی سائن کراتا ہے، ایک آدمی گواہی دیتا ہے، جو کچھ بھی ہے، تھوڑی سی بھی جو مدد کرے گا وہ لعنت کے اندر برابر کا شریک ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لعن رسول اللہ کل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقالہم سوا، لعنت بھیجی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کا ڈاکومنٹ لکھنے والے پر، سود کی دستاویز لکھنے والے پر، سود کے لیے گواہی دینے والے پر، اور فرمایا لعنت میں یہ سارے لوگ برابر ہیں۔ اب آپ سوچئے، ذرا اندازہ لگائیے، سود خوروں کو جب قیامت کے لایا جائے گا، دنیا میں کھا کھا کے جن کی توند نکل آتی ہے، قیامت کے دن جب سود خوروں کو لایا جائے گا بیلنس بگڑ جائے گا۔ زمین پہ پاؤں رکھیں گے، یہاں مجنوؤں کی طرح، خبتیوں کی طرح، بدحواسوں کی طرح، بے ہوشوں کی طرح، پاگلوں کی طرح پیر رکھیں گے، یہاں جائے گا وہاں اللہ ذلیل کر دیں گے، بھانڈا پھوڑ دیں گے، سارے لوگ دیکھیں گے یہ دنیا میں سود کھایا کرتا تھا، اس لیے اس کے پاؤں آج زمین پہ نہیں ٹھہر رہے ہیں، نہیں چل پا رہا ہے، نہیں کھڑا ہو پا رہا ہے جس طرح کھڑا ہونے کا حق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یاکلون الربا لا یقومون، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہو پائیں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس آدمی کی طرح شیطان نے جس کو چھو کر خبتی بنا دیا ہو، جس کو چھو کر مجنو پاگل دیوانہ بنا دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ دنیا میں کہا کرتے تھے ارے سود اور تجارت میں کیا فرق ہے، سود بھی تو تجارت ہی ہے، ارے کہاں تجارت اور کہاں سود۔ ہاں اللہ نے سود کو تو حرام قرار دے دیا ہے مگر تجارت کو حلال۔ تجارت تو نبیوں کا شیوا ہوا کرتا تھا میرے بھائیوں، تجارت اور سود دونوں کو کیسے برابر کیا جا سکتا ہے؟ تاجروں کے لیے تو اللہ کے رسول بشارت دے رہے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، قیامت کے دن دنیا میں صداقت اور امانت کے اصولوں پہ تجارت کرنے والا، جو صداقت اور سچائی کے اصولوں پہ، راست بازی اور امانت داری کے اصولوں پہ دنیا میں لوگوں سے بیوپار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اور سود خور ان کا بھانڈا پھوڑ جائے گا، اللہ انہیں ذلیل کر دیں گے، رسوا کر دیں گے۔ یہ میرے بھائیو توبہ کرو، حلال ذریعے سے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کی کوشش کرو، قسم اللہ کی دولت کے نشے میں اندھے مت بنو، یہ بچے جن کے لیے تم اپنی آخرت برباد کرتے ہو قیامت میں کچھ کام نہیں آ پائیں گے۔ کل جسم نبت من السحت فالنار اولا بہ، میرے بھائیو قیامت میں آگ جلا دے گی ہر وہ جسم جو حرام کمائی میں پلا بڑا ہے، اس گوشت پوست اور ہڈیوں کو جلانے کے لیے جہنم کی آگ تیار بیٹھی ہے، جہنم کی آگ تیار بیٹھی ہے میرے بھائیو۔ جھیلنا کہاں ممکن ہے عذاب دوزخ کا، دنیا میں جو سود کھا کے جہنم اور اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہو، سنو جہنم کے اوپر میں نے ایک نظم بھی لکھی ہے، جھیلنا کہاں ممکن ہے عذاب دوزخ کا، اس لیے مسلمانوں رات دن کرو صدقہ، اس لیے مسلمانوں رات دن کرو صدقہ، گھیر کر جلائے گی آگ سب کے چہروں کو، گھیر کر جلائے گی تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون، آگ چاروں طرف سے لوگوں کے چہروں کو گھیر گھیر کے جلائے گی، لوگ بد شکل ہو کے جہنم میں پڑے رہیں گے، گھیر کر جلائے گی آگ سب کے چہروں کو، اس لیے گناہوں سے، اس لیے گناہوں سے
دوستو کرو توبہ، سود اور رشوت سے دوستو کرو توبہ، جھیلنا کہاں ممکن ہے عذاب دوزخ کا، سانپ ڈس رہے ہوں گے ڈنک ماریں گے بچھو، روح کانپ جاتی ہے سوچ کر کے یہ نقشہ، ایسے ایسے بھاری بھاری ناگ اللہ نے قیامت میں جہنم میں لوگوں کو ڈسنے کے لیے، میرے بھائیو حرام کمائی کھا کر کے کیوں اللہ کے عذاب کو تم دعوت دے رہے ہو؟ اللہ سے جنگ کیوں مول لے رہے ہو؟ ایسے ایسے ناگ تمہیں ڈسیں گے، ایک بار اگر ایک ناگ ڈس لے گا 40 سال تک آدمی اس کی تپش اور زہر کو محسوس کرے گا، اتنے بڑے بڑے بچھو ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے بڑے بڑے کھچر ہوا کرتے ہیں، بڑے بڑے کھچروں کی طرح ایک ایک بچھو ہوں گے، ایک بچھو اگر ڈنک مار دے گا 40 سال تک آدمی اس کی تپش، اس کی گرمی، اس کی حرارت اور اس کے زہر کو محسوس کرے گا۔ میرے بھائیو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما ظہر فی قوم الزنا والربا فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ۔ امام احمد اپنی مسند میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں، علامہ البانی اس کو حسن قرار دیتے ہیں۔ جب کسی قوم میں زناکاری پھیل جاتی ہے، سود خوری عام ہو جاتی ہے، زنا اور سود اگر کسی معاشرے میں عام ہو جائے تو میرے بھائیو گویا وہ اللہ کے عذاب کو دستک دیتے ہیں۔ کب اللہ کا عذاب آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے، ڈرو میرے بھائیو، توبہ کرو۔ سود خور جو ہوتا ہے نا، چہرے کا پانی مر جاتا ہے، وہ اتنا خود غرض اور مصلحت پسند ہو جاتا ہے، اس کا پیٹ بھرنا چاہیے، اس کی تجوری بھرنی چاہیے، سامنے والے کا گلا کٹتا ہے تو کٹے، کوئی فرق نہیں پڑتا، بڑا مصلحت پسند ہو جاتا ہے، اتنا خود غرض کہ اس کی آنکھوں پہ پٹی پڑ جاتی ہے۔ ہاں اس لیے میرے بھائیو سود خوری کے اتنے دنیاوی اور دینی نقصانات ہیں، اس کو بیان کرنے کے لیے میرے بھائیو بہت لمبا وقت چاہیے۔ میں نے اختصار سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ سود ہی کی طرح ایک اور حرام کمائی کا ذریعہ میرے بھائیو جوا بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو بچو شراب سے، اے ایمان والو بے شک شراب اور جوا اور یہ بت اور یہ پانسے اور تقدیر جاننے کے فال نکالنے کے تیر، یہ سب پلید چیزیں ہیں، نجس چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، فاجتنبو اس سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شراب اور جوا کی لت میں تمہیں شیطان گرفتار کروا کر کے چاہتا ہے تمہارے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے، تمہارے درمیان عداوت پیدا ہو جائے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، نمازوں سے دور کرنا چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، وہ لوگوں بتاؤ کیا اب بھی تم باز نہیں آؤ گے؟ سود کو عربی میں میسر کہا جاتا ہے اور قمار، انگریزی میں گیمبلنگ کہا جاتا ہے، اور اردو میں جوا یا سٹا۔ سود میں جوا میں ہوتا کیا ہے؟ جوا میں بڑی غیر یقینی صورتحال ہوتی، آدمی کا پیسہ، اس کا سرمایہ، اس کی گاڑھی کمائی داؤں پر لگی ہوتی، ہاں کچھ پتا نہیں، پل بھر میں اس کا اگر نام آ گیا پتے میں وہ جیت گیا، بادشاہ ایکا نہیں جانے کیا کیا ہوتا ہے، کون سا پتا، اگر نام آ گیا، دیکھو غیر یقینی صورتحال جوا میں، پلک جھپکتے ہی وہ ونر ہو سکتا ہے، لاکھوں کروڑوں میں بھی جیت سکتا ہے، اب پلک جھپکتے ہی سڑک پہ آ سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑی خرابی ہے جوا، اس لیے جوا میرے بھائیو حرام ہے۔ اور جوا کی جتنی شکلیں ہیں، چاہے وہ گیم کی شکل میں ہو، پتے کی شکل میں ہو، چوسر ہو، شطرنج ہو، تاش کے پتے ہوں، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔
فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من لعب بالنرد فقد عصى اللہ ورسولہ. جوا کی ایک شکل نرد ہے، نرد شیر جس کو آپ چوسر کہہ سکتے ہو، کھیلا جاتا ہے وہ، جیسے ٹیبل پہ شطرنج وغیرہ اس کے مہرے ہوتے ہیں، کھیلا جاتا ہے، ہار جیت کے فیصلے ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو چوسر کھیلے اللہ رسول کی اس نے نافرمانی کی. اور ایک روایت میں من لعب بالنرد شیر فقد خضب یدہ فی لحم الخنزیر ودمہ، اگر کوئی چوسر کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اس نے گویا اپنا ہاتھ خنزیر یعنی سور کے گوشت اور اس کے خون میں لت پت کر لیا. جن ہاتھوں سے وہ جوا کھیلتا ہے نا، جیسے خنزیر اور سور کا خون ہے. دیکھو دنیا میں کوئی آدمی کیسا بھی خون ہے، ہاں ہاتھ میں لگ جائے تو ہم لوگ کیا کرتے، گھن محسوس کرتے کہ نہیں کرتے؟ فوراً اس کو آپ صابن سے دھلتے ہو، صاف کرتے ہو. کوئی بھی خون ہے. اب بتاؤ اگر خنزیر کا خون ہے، نعوذ باللہ من ذالک، سور یا خنزیر کا گوشت اور اس کا خون، اس میں گویا اپنے ہاتھ کو آدمی لت پت کرتا ہے. جن ہاتھوں سے آدمی جوا کھیلتا ہے. زمانے جاہلیت میں ایک جوا بڑا مشہور تھا. کیسا لوگ کھیلتے تھے؟ ایک اونٹ خریدتے تھے 10 لوگ مل کر کے، 10 لوگوں نے برابر برابر پیسہ لگایا ہے. اب 10 تیریں لاتے تھے، 10 تیر، سب کے نام لکھتے تھے، اور سب کے نام کے سامنے جب یہ اونٹ ذبح ہوگا تو کتنا گوشت ملے گا. 7 لوگوں کو گوشت ملتا تھا، اور اس میں بھی کم زیادہ، کچھ لوگوں کو زیادہ ملتا تھا، کچھ لوگوں کو کم. 3 نام ایسا ہوتا تھا جس کے سامنے بلینک ہوتا تھا، خالی، ان کو کچھ نہیں ملے گا. بھائی کیوں نہیں ملے گا؟ 10 لوگوں نے برابر برابر پیسے اونٹ میں لگائے ہیں، جب اونٹ ذبح ہوگا تو گوشت سب کو برابر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، 7 کو ملتا تھا، وہ بھی کم زیادہ، کسی کو زیادہ مل جاتا تھا اس کی لاٹری نکل جاتی تھی، کسی کو تھوڑا ملتا، 3 لوگ ایک دم محروم ہو جاتے تھے. قرآن کی آیت اتر گئی. شراب اور جوا شیطانی عمل ہے، گندی چیزیں ہیں. لوگوں چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو اس کو. ہمارے وہاں آج جنگلی رمی کھیلتے. کیا کھیلتے؟ ایک خان صاحب آ کر کے وہ بیچارے پرچار بھی کرتے ہیں، اس میں بڑا جوخم ہے، کرپیا ذرا دھیان سے کھیلیں. اب خان صاحب کے اعلان کرنے سے کیا کوئی چیز حلال ہو جائے گی؟ شرم نہیں آتی ہے؟ کس طرح بے غیرتی پھیلائی جاتی ہے، فحاشی اور حرام کاموں کی دولت، حرام کاموں کی تعلیم دی جاتی ہے. یہ جنگلی رمی ہے، یا کتنے ایسے گیم آ گئے ہیں، موبائل پہ ایپ آ گئے ہیں جس پہ کھیل کے ہمارے بچے پیسے کماتے ہیں. کچھ پتا ہے کہ آپ کوئی تجارت کر رہے ہو، کوئی بزنس کر رہے ہو، کوئی آپ نے پیسہ لگایا ہوا ہے، کس چیز کے بدلے آپ وہ پیسہ لے رہے ہو جو آپ گیم کے ذریعہ حاصل کرتے ہو؟ بتاؤ مجھے. آن لائن گیم جو کھیلا جاتا ہے یہ سارا اسی جوئے کی قسم ہے. ایسے لاٹری خریدتے ہیں، لاٹری کی جو پرچی ہوتی ہے، ٹکٹ خریدا جاتا ہے. لاکھوں لوگ اپنی گاڑی کمائی سے ٹکٹ خریدتے ہیں. جو ونر ہوتے ہیں 1 2 3 لاکھوں میں ان کو مل جاتا، بقیہ لوگ سب کی کمائی ڈوب جاتی ہے. یہی تو جوا ہے، جس میں غیر یقینی صورتحال ہو. آپ جیتو گے، آپ ہارو گے، آپ کو کتنا ملے گا، نہیں ملے گا. ایسی دھوکے کی تمام چیزیں ہماری شریعت میں حرام ہیں. اور حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے گھر کے ایک پورشن میں، ایک حصے میں کچھ کرایہ دار رہتے تھے. اما عائشہ کے گھر کے ایک حصے میں ان کو پتا چلا کہ یہ جو گھر کے کرایہ دار ہیں یہ شطرنج کھیلتے ہیں. اما عائشہ نے کہا جاؤ ان سے کہہ دو آج سے یہ شطرنج کھیلنا بند کر دیں، ورنہ میں انہیں گھر سے نکال دوں گی. ایسے لوگوں کو میں گھر کرائے پہ نہیں دے سکتی. آج کتنے لوگ اپنے گھروں کو، دکانوں کو کرائے پہ اٹھا دیتے ہیں، جبکہ وہاں حرام چیزوں کی فروخت ہوتی ہے، حرام کاریاں ہوتی ہیں. اگر ایسا کوئی کام میرے بھائیو آپ کے گھر میں، مکان میں، دکان میں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے واسطے اپنے گھروں میں کرائے پہ مت رکھیے. ایسے لوگوں کو اپنی دکانیں مت دیجیے. اگر کوئی شراب کا بزنس کرنا چاہتا ہے، کوئی لاٹری کی دکان کھولنا چاہتا ہے، کوئی جوا وہاں پہ جوا کا اڈا اسے بنانا چاہتا ہے، شراب کا اڈا بنانا چاہتا ہے، آپ ایسی کمائی، آپ ایسا کرایہ وصول کرو گے، آپ کے لیے جائز ہوگا؟ تو میرے بھائیو آج بہت ساری شکلیں ہیں. آج جو کرکٹ میچ میں دیکھ لیجئے، کروڑوں کا سٹا لگتا ہے، کروڑوں کا سٹا لگتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے، اب ہماری ٹیم جیت گئی،
اس کو اتنا کروڑ ملے گا، اس کی ٹیم ہار گئی اس کا لاس ہو جاتا ہے، جس کی ٹیم جیت گئی تو یہ سٹے بازیاں، یہ جوئے کے اڈے میرے بھائیو، یہ میسر، یہ قمار، یہ گیمبلنگ اور یہ جوا اور یہ سود، یہ ساری چیزیں ہماری شریعت میں حرام ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو کوشش کریں کہ ہم اپنی کمائی کو حلال بنائیں، پاکیزہ طریقے سے روزیاں۔ آپ کے گجرات میں الحمدللہ جس شہر میں جاؤ اچھے خاصے تاجر ہمارے مسلم بھائی بھی بزنس مین ہیں، تجارت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں اور دین کی راہوں میں خرچہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ دیتا ہے تو خرچہ بھی کرتے ہیں دل کھول کر کے۔ میرے بھائیو کتنی اچھی بات ہے کہ آپ حلال ذریعے سے محنت کرتے ہو، اپنی تجارتوں کو بڑھاتے ہو، آپ دین کے راستوں میں بھی خرچ کرتے ہو۔ اللہ کرے آپ کا یہ جوش ولولہ ایسے باقی رہے، اور جو بھائی بدقسمتی سے اس طرح کے گناہوں میں ملوث ہیں، اگر وہ سود خوری اور وہ اسی طریقے سے جوا یا سٹے کی لعنت میں گرفتار ہیں، اللہ کے لیے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ توبہ کریں، اللہ کے غضب کو اور اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں، اس لیے کہ میرے بھائیو یہ دنیا عارضی ہے، دنیا فانی ہے، اللہ کے سامنے ہم سب کو جانا ہے اور اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، اے اللہ حلال طریقے سے روزی کماتے رہیں، اے اللہ حلال ذریعے سے ہم اپنے بچوں کا پیٹ پالیں، اے اللہ حرام کاموں سے ہم تمام بھائیوں کے دامن کو بچا۔ آمین وما توفیق الا باللہ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔